اچھا جی، آپ بات کر لیتے ہیں صحت سے متعلق ایک معاملے کی، اور وہ یہ ہے کہ محکمہ صحت سندھ کے حکام نے کہا یہ ہے کہ کراچی شہر کے 21% بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں جو کہ بچوں کی آنتوں سے خون چوستے ہیں. مطلب ہم تھوڑا سا اس کو ٹریجڈی کے فیکٹر کو زیادہ دکھا رہے ہیں. خون چوستے ہیں یعنی کہ جہاں بہت سے فیکٹر غریب عوام کے خون چوس رہے ہیں وہاں پر معصوم بچے بھی جو ہے وہ اس سے محفوظ نہیں ہیں. اور سب ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب جو نچلا طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے. تو کہتے ہیں نا کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جب بچے بہت زیادہ مٹی میں بھی کھیلتے ہیں تو اس میں بھی لوگ کہتے ہیں جی اسپیشلی جو ہاتھ جو ہیں مٹی والے ہاتھ، جب انہی ہاتھوں سے جب آپ ہاتھ واش کیے بغیر کچھ کھاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھوں کو بالکل آپ کے نیلز میں، آپ کے بیڈ شیٹس پہ یہ مطلب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، صوبائی محکمہ صحت بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے آج سے 5 روزہ ایک مہم کا بھی آغاز کیا ہے اور اس دوران 42 لاکھ بچوں کو دوائی پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں پہلی سے 10ویں جماعت تک کے بچوں کو دوائی پلائی جائے گی اور سرکاری اسپتالوں میں بھی اس حوالے سے کافی زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں. ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ڈاکٹر اکرم سلطان یہ کہتے ہیں کہ اس پوری کیمپین کے دوران جو دوا دی جائے گی وہ عالمی ادارہ صحت نے فراہم کی ہے اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے اس کی منظوری بھی دی ہے. اچھا، پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بچے غذائیت اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ خون کی کمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. بچے اچھی سی اچھی غذا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن بچوں کو وہ غذا لگتی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہوتی. بچوں میں خون کی کمی بھی جو ہے وہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں، دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. بچے پیل ہو جاتے ہیں، فٹیگڈ ہوتے ہیں. مطلب جب بچے کھیل بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ کھیل پہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں بہت جلدی ہانپتے کانپتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ جو انرجی بچوں کے اندر ہونی چاہیے وہ لیک ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. اور اسی پر اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سول اسپتال کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر وسیم جمالوی صاحب جو کہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن سندھ برانچ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. یہ ہم بچے جب پیدا ہونے سے لے کے ہم مختلف طرح کی ویکسینیشن کروا رہے ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ ان کا ویکسینیشن ہوتی ہے، پھر دوسری ڈوز ہوتی ہے، پھر بوسٹرز ہوتے ہیں. یہ جو پیٹ کے کیڑے ہیں ان کا کوئی ایسا کوئی طریقہ علاج نہیں ہے کہ شروع سے ان کو کیٹر کیا جا سکے تاکہ ہوں ہی نہ کبھی؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہے. ایکچولی دیکھیں پیٹ کے کیڑے ہوتے کیوں ہیں، جیسے شروع میں انہوں نے بتایا کہ مٹی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. ہینڈ واشنگ بہت امپورٹنٹ ہے، پراپر جو آپ فوڈ لے رہے ہیں اس کی واشنگ امپورٹنٹ ہے. جیسے جو کچی سبزی ہوتی ہے وہ اگر نکال کے صرف پوچھ کے کھا لی جائے، اس کو پراپر نہیں واش کیا جائے وہ ہے. بالکل. جو گوشت ہوتے ہیں، کچھ گوشت ایسے ہیں جس میں کہ کیڑے موجود ہوتے ہیں. یعنی کیڑوں کی بہت ساری ورائٹی ہے. جو کامنسٹ ورائٹی ہے وہ 2 ہے. جیسے ایک خون چوسنے کی بات کی وہ ہک ورم ہے. اچھا، وہ آنت میں جا کے چپک جاتا ہے اور وہاں سے خون چوستا رہتا ہے. سوری. اور جو کامنسٹ ہے وہ تھریڈ ورم ہے، جو چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے ہوتے ہیں. یہ اس کی جو کامنسٹ پریزنٹیشن ہے وہ اینل ایچنگ ہے، یعنی پوٹی والی جگہ پہ خارش بچوں کو ہوتی ہے اور وہیں سے پھر اس کی ریسائکلنگ ہوتی ہے. جیسے اگر ہینڈ ہاتھوں میں لگ گئے، یس، یہ یہاں سے ان کی ریسائکلنگ بھی ہوتی رہتی ہے. تو دوائی دینے کے ساتھ ساتھ نو ڈاؤٹ دوائی کی امپورٹنس ہے، لیکن کوئی پریونشن ایسی نہیں ہے کہ کوئی ہم ویکسین لگا دیں جس سے کہ یہ پریونٹ ہو جائے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں، آپ کو ہائیجینک کنڈیشن کو امپروو کرنا ہوگا، ڈائٹ کو صحیح رکھنا ہوگا اور ساتھ میں جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ دی جائیں گی. اور اس کے ساتھ جو دوائی ہوتی ہے یہ ویسے تو انٹرنیشنلی ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ ایریاز جو ہائپر انڈیمک ہیں، جہاں یہ چیزیں زیادہ ہیں، وہاں سال میں 2 دفعہ دی جائے. یہ تو گورنمنٹ نے اس دفعہ شروع کیا ہے، دیٹس گڈ. ہماری اچھی ڈی وارمنگ کی جو ہے وہ کیمپین شروع ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں گے، دیکھیں کچھ سمٹمس تو ہم نے بھی شیئر کر دیے کہ بچوں میں کیا سمٹم نظر آتے ہیں اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں، لیکن وہ کون سے سمٹمز ہوتے ہیں جو بڑے لاؤڈ ہوتے ہیں جس پہ پیرنٹس کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہاں بھی کچھ مسئلہ ہے ہمارے بچے کی ڈائٹ میں، بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو ہمارے یہاں ایک کامن ہے کہ جی بچہ زیادہ کھا رہا ہے تو کیڑے تو نہیں ہے پیٹ میں. ایسا نہیں ہے، دس از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اچھا، اس میں جو سب سے پہلے شروع ہوتا ہے نا، بچے کی گروتھ ریٹارڈ ہوتی ہے، یعنی وہ بہت اچھا گروتھ نہیں کر رہا ہوتا ہے. ایبڈومنل پین، ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے، پین فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایبڈومنل ڈسٹینشن ہوتی ہے، پیٹ پھولتا ہے بیکاز آف گیس پروڈکشن. اس کو گیس بہت فارم ہو رہی ہوتی ہے. اب نارملی گیس پروڈکشن اگر ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوٹنگ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹ میں کیڑے کے چانسز زیادہ وہ یعنی کہ بچے جو کالک ہو جاتے ہیں تو کتنے منتھس میں بچے کی پرابلم ہو سکتی ہے پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے؟ دیکھیں، ہو تو کسی بھی ایج میں سکتی ہے. ہم نے تو نیونیٹ کو بھی دیکھا ہے جن کو کہ جو پانی دیا جاتا ہے، جو دودھ دیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری دیکھیں بریسٹ فیڈنگ اتنی زیادہ اس کی پرسنٹیج نہیں ہے. تو اگر وہ ٹاپ ملک جو دے رہا ہے اس کا پانی جو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں اگر وہ پراپرلی نہیں ہے، بوائلڈ نہیں ہے، تو اس سے بھی ہم نے دیکھا ہے. اچھا، اور کس ایج کے بچوں کے لیے یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ ایٹ اینی ایج.
ایٹ اینی ایج کہیں پہ بھی, کیونکہ یہ گروتھ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیں اس کی میں نے آپ کو بتایا جیسے بہت ساری ورائٹیز ہیں. جو کامنسٹ ورائٹی ہے وہ تھریڈ ورم ہے اور ہک ورم ہے. یہ دونوں ایسے ہیں جو کہ ڈائٹ کو تھوڑا سا پرابلم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور خون بھی چوس رہے ہوتے ہیں ساتھ میں, تو بچے کی گروتھ کو بیسیکلی پرابلم میں لاتے ہیں. اور اگر لانگ ٹرم رہے تو الٹیمیٹلی ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک تو شارٹ اسٹیچر, بچہ قد بھی کم رہ جاتا ہے اور وزن بھی پراپر گروتھ. اچھا, کیا یہ فزیکل گروتھ سے ہی اس کا تعلق ہے یا پھر آپ کی مینٹل گروتھ کو بھی روک دیتا ہے؟ دیکھیں شروع میں انیشیلی یہ فزیکل گروتھ سے ہی شروع کرتا ہے. فزیکل گروتھ کو جب یہ لمبے عرصے تک لے کے چلتا ہے اور اگر اس کی پراپر نہیں ہو تو الٹیمیٹلی پھر وہاں پہ تھوڑا سا مینٹل ایج پہ بھی ڈیفیکٹ آ سکتا ہے. ایسا 100% نہیں ہے, کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ عرصے بچے کے پیٹ میں کیڑا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پیرنٹس جو ہیں وہ ریچ کرتے ہیں اپنے نیئر بائی ڈاکٹر کو اور ان کو ڈیورمنٹ دی جاتی ہے. کیا پیرنٹس کو پتہ چل سکتا ہے جب وہ بچوں کے پیمپرز وغیرہ بھی چینج کروا رہے ہو تو کیا اس میں تھوڑا بہت پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں؟ بالکل. دیکھیں جو پن ورم ہے نا, یہ پوٹی کی جگہ سے باہر نکلتا ہے اور یوزولی یہ مڈل آف نائٹ میں نکلتا ہے. اچھا. مڈل آف نائٹ میں نکلتا ہے, اس وقت اینل ایچنگ ہوتی ہے بچے کو, اور اس وقت وہ جب اینل ایچ کرتا ہے اپنا تو وہاں سے وہ بچے جب شوگر رش میں بھی ہوتا ہے, بچے بہت جب میٹھا بھی کھاتے ہیں تب بھی نہیں اس کا تعلق. اچھا, اس کو یہ کامن ہے ہمارے یہاں فیملیز میں کہ خواتین میں خاص طور پہ کہ میٹھا کھا رہا ہے بچہ تو کیڑا نہیں, ایسا نہیں ہے, کوئی بھی کھا سکتا ہے وہ تو. لیکن یہ ہے کہ یہ مڈل آف نائٹ میں یوزولی فیمیلز باہر آتی ہیں اس کیڑوں کی, اور وہ پھر وہاں پہ جو ہے نا اپنے ایگ پروڈکشن کرتی ہیں اور وہ ریسائکلنگ اس سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا. تو بچہ جیسے ہی اپنے اینل کو ایچ کرتا ہے, جب وہ وہاں پہ موو کرتی ہیں تو اس کی ایچنگ فیل ہوتی ہے. ایچنگ فیل ہوتی ہے جب وہ ایچ کرتا ہے وہ, تو وہاں سے وہ اپنے ناخن میں جو ہے نا وہ لے لیتا ہے. اور وہ کہیں پر بھی بیڈ شیٹس وغیرہ پہ بھی ہو سکتا ہے. اور کتنے ٹائم تک اس کے ایگز یا یہ چیزیں؟ مور دین 2 weeks. 2 ہفتے سے زیادہ جو ہے یہ آؤٹ سائڈ دا باڈی جو ہے اس کے ایگز جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں. اور وہاں سے کسی اور نے ہاتھ لگا لیا, ڈائجسٹ کر لیا تو پھر تو بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے اس سے؟ بڑوں کو ہوتا ہے. بڑوں کو ہو سکتا ہے. تو بڑوں کو بھی اگر ہی فیلڈ کے اس کو زیادہ ہے, گیس اور بلوٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, ایبڈومنل ڈسٹینشن ہے, ڈسکمفرٹ فیل کر رہا ہے, ڈائجیشن میں پرابلم ہے, تو ہی کین ٹیک. تو پھر یہ آپ کے پاس ایسے کوئی کیسز آتے ہیں بڑوں سے متعلق؟ آپ ظاہر ہے کہ آپ تو ہمیں تو واقعی لگتا ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے. تو ایسے میں یہ صرف یہ جو جس طریقے سے دوائی پلانے کا عمل ہے یہ کس حد تک مفید ہوگا؟ بہت. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دوائی جو گورنمنٹ نے اپروو کی ہے اس وقت جو دے رہے ہیں بچوں کو, یہ ورلڈ ریکمینڈڈ ڈرگ ہے جو کہ پاکستان میں بھی اپروو ہے اور دی جاتی ہے. یعنی یوزولی جب گورنمنٹ نے دی تو عموماً بھی یہ دوائی بچوں کو ہم دیتے ہیں فار ڈیوارمنگ کہ اگر کسی کو ہم فیل کرتے ہیں. لیکن اس میں ماس کمپین اس کی ہو رہی ہے تو اٹس کمپلسری, کیونکہ اس سے ہمارے بچوں کی صحت پہ ڈیفینیٹلی بہت اچھا فرق پڑے گا. صحیح. تو وہ تھرو آؤٹ سندھ میں جتنے بھی ہیں اسکولز میں جا کے قطرے جو ہیں یہ جو میڈیسنز ہیں یہ دی جائیں گی؟ ہاں, ٹیبلٹس دی جائیں گی, یہ دوائی دی جائے گی. یہ بالکل یہ یعنی کلاس 1 سے کلاس 10 تک کے بچوں کو دی جا رہی ہے. اور یہی مین ایج ہوتی ہے جب بچے کی گروتھ پہ زیادہ اس پہ امفیسائز کیا جاتا ہے ہمیں. کیونکہ دیکھیں گروتھ میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ویٹ گین کرنا, ہمارے یہاں گروتھ کو ویٹ سے کمپیئر کیا جاتا ہے. نو, گروتھ کا مین چیز ہوتی ہے کہ اگر بچے کی انٹرنلی باڈی اچھی ہے تو الٹیمیٹلی اس کی ہائٹ اچھی ہوگی, اینڈ دیٹ از دا ٹائم ٹو اچیو دا ہائٹ. اچھا, ادر دین دا میڈیسنز, خوراک میں کھانے میں کوئی ایسی چیز جو ہم تھوڑی بڑھا لیں یا مائنس کر دیں جس سے ہم اس پرابلم سے بچ سکتے ہوں؟ نہیں, دیکھیں اس سے کوئی خوراک میں اس سے تعلق نہیں ہے کوئی چیز زیادہ کھا لیں یا کم کھا لیں, لیکن اس کی ہائیجینک کنڈیشن اچھی ہو, واش اچھا ہو, پراپر کوکڈ ہو, اور ہینڈ واشنگ ہو, نیل کٹ ہو. یہ 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس سے کہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر وسیم ہمارے ساتھ موجود تھے, اسسٹنٹ پروفیسر وسیم جمالوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا.